الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے، ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، وہ رب جو عظمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اس کائنات میں سب بیکار ہے۔ یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا، اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2 ٹکے۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ڈائمنڈ آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں اور عیاشی ہے، چاند پہ جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہم پیٹرول ہی کو رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو، تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو، اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا، لیکن ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ 2 ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا، تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں، تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا، جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے، ڈراموں کی قسطیں آتی تھی، تو جب 6ٹھی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو۔ تو ابھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں۔ ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کی نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی ہو جائے تو فہو المرام، وہ تو مقصد ہے نا۔ دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی۔ یہ خوب سمجھ لو، دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا، آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں، آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ اب بولو گے اچھا میری جان چھوٹ رہی ہے یار، اچھا ہے ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے۔ تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے، اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں، جتنے غم ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے، جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو۔ تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو۔ یہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔
تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں ہم. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں، اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان اللہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں، فلاں بھی ٹینشن میں، فلاں ڈپریشن میں، اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی، اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے، اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو، اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں، یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا، باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں، ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے، تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کریں، میں نے ایک نصیحت کی. میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے، اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم، ورنہ وہ کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ تو کیا ہوتی چلی جاتی ہیں پیچیدہ. تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں، بڑی کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں، لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے ورنہ نہیں پڑھو بھائی. نارمل رہو، سیدھے نہیں پاگل ہو گئے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ، خود آڑے ترچے ہو جاؤ. تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا. دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا، وہ خود آڑے ترچے ہیں. ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں، خودکشی کا ریشو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے، تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا، ہمیں کیا بچائے گا وہ. تو میں نے کہا وجہ اس کی یہ کہ نیچر سے بغاوت. کس سے بغاوت ہے؟ نیچرل لائف تو ہماری ہے، ان کی تھوڑی ہے. اچھا پھر میں نے بتایا کہ دیکھو بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں، غریبوں میں کم ہے. یہ بتایا آپ کو، غریبوں کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بہت کم نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں غریبوں میں. میرے پاس جو آتے ہیں زیادہ مالداروں کے کیس آتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ بچوں کو بچپن میں اتنا زیادہ لاڈ پیار ملا ہوتا ہے، غریب تو 2 تھپڑ لگا کے اپنی ٹھڑک پوری کر دیتا ہے، غریب کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں. اب دیکھو غریب کا بچہ غریب کے پاس آیا، ابو مجھے یہ کھانا ہے، لالی پاپ کھانی ہے، مجھے گولا گنڈا کھانا ہے. انڈیا والوں کو گولے گنڈے کا ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نیچے کمنٹس میں لکھے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے. تو گولا گنڈا کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے. غریب کیا کرے گا، ایک چمبا لگا دے گا، بولے گا جا بے. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے نہیں پوچھے گا کہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نا مسلسل گولا گنڈا مانگ رہا ہے مجھ سے، تو مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے. تو پھر ڈاکٹر آئے گا، معائنہ کرے گا، چیک اپ کرے گا، میڈیسن لکھ کے دے گا اور کہے گا ایکچولی آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں، کاؤنسلنگ کریں کہ گولے گنڈے نہیں کھائیں، وہ کچھ اور کھا لیں. غریب کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ مشورے کا ٹائم ہوتا، ٹھیک ہے. وہ کیا کرے گا، 2 لگائے گا ادھر جا کے. اور بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں غریبوں کے، تو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو بچہ مشغول بھی ہو جائے گا بہن بھائیوں میں، بزی ہو جائے گا، کیونکہ بہن بھائی بہت ہیں اس کے. ایک تھپڑ کھائے گا اور بڑا والا ہے تو چھوٹے والے کو پارسل کر دے گا. وہ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھائی کو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو پارسل کدھر ہوتی تھی، چھوٹے والوں میں پارسل ہوتی تھی. تو وہ چھوٹا والا اگلے والے کو پارسل کرتا ہے. ہم اسکول میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا، یہ کھیل کھیلتے تھے ہم. جو سب سے لائن میں پیچھے ہوتا تھا نا اگلے کو ایک گدی پہ رکھ کے مارتا تھا. وہ غصے میں پیچھے دیکھتا، ہم کہتے پارسل کر دے آگے. کیا کر دے؟ وہ اگلے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے میں پیچھے مڑتا، کہتے پارسل کر. تو وہ گھوم گھوم کے نا تپڑا آخر میں جا کے لگتا تھا وہ. خیر، تو میں نے کہا بھائی نیچرل ماحول میں جو ہے نا نیچر سے بغاوت مت کرو. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پہ بالکل، بچے زیادہ مار کھانے سے بھی بگڑتے ہیں، وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن لاڈ پیار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لاڈ پیار، کچھ بول ہی نہیں رہے ان کو، تو وہ بھی تو وجہ اس کی یہ کہ دیکھو جیسے آپ کی باڈی کا ایک امیون سسٹم ہے نا، اگر آپ بہت زیادہ بچنے کی صحت کی فکر کرتے ہو تو آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی
ذرا سی کوئی الٹی سیدھی چیز گئی آپ بیمار، یعنی آپ میں وہی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح دماغ کی حالت ہے کہ جس کھوپڑی نے کبھی ٹینشنیں نہ اٹھائی ہوں بچپن میں، اس میں پھر ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے. بچہ جب بن رہا ہوتا ہے نا، ہر چیز اس میں اس کے سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو ٹینشن ہی نہیں دی ہے تو ٹینشن برداشت کرنے والے سافٹ ویئر پیدا ہی نہیں ہوتے. اس میں پیدا بچپن میں ہی ہو جائیں گے جو ہونا ہے، پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. اگر پیدا ہی نہیں ہوئے، اس نے کبھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی، وہاں تو ڈانٹنے پر پابندی، مارنے پر پابندی اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. وہ پھر بچے میں وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی ہیں، چھوئی موئی بن جاتا ہے بالکل وہ تو. اور پھر بدتمیز بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ بچہ، باپ کا احترام ہی نہیں جانتا، ماں کا احترام ہی نہیں جانتا، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کیونکہ وہاں پڑھ رہے ہو نا باہر ملکوں میں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ انہی کو ہر چیز میں اپنا باپ ماننا شروع کر دو. اور جو اسلام نے ایک بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا، اب اس کے چترول لگیں گے. اب نہیں ہوتا کہ بیٹا تو کیا کھلا ہم رہے ہیں، ہر وقت گولے گنڈے کے کبھی پیسے مانگنے آ جاتا ہے، کبھی کیا، تو نماز تو پڑھے کم از کم. تو بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا، تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا، سوسائٹی کے حقوق بھی پہچانے گا. تبھی ان لوگوں میں اس کلچر میں تمام حقوق ختم، صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں. اس پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ ریاست کی مان کے چلو. لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، اس پہ فخر ہے. اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک ڈھیلا نہیں کھلاتے. ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دے گا، غلط کر رہا ہے، لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20-40 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا. ہمارے یہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا، لیکن اس سے 20 گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا، بچوں کو کھلا چکا ہوگا، بیوی کو کھلا چکا ہوگا، غریبوں کو کھلا چکا ہوگا، پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا، عیدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا، مدرسوں میں دے چکا ہوگا. 20 سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں، ہزار مدرس بچوں کے نا کھانے 2 ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ. یہ تو ٹیکس سے 20 گنا زیادہ رقم بنتی ہے. سمجھتا ہے بات کو؟ ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا. تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید، واللہ عالم. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے. تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا. وہ کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ، تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. آپ یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے، دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پورے کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں. چرسی اور ہیروئن چی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرس نہیں پیتے؟ بولو نا. چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ مزے میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ چرسی بن جاؤ. ہوش نہیں ہوتا ہوں. وہ مزے میں نہیں ہوتے، صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں. جب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پی رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا، جس طرح سے وہ، ہم نے تو ہیروئن چی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئن چی بہت دیکھے گا. وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے، اب اتنے نظر نہیں آتے، پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئن چی. یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں، یعنی ہیروئن چیوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں. پہلے ہیروئن چی بہت ہوتے تھے، ہمیں نظر آتے تھے. ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا، ایسے عذاب میں ہوتے ہیں. تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہیں، سکون میں ہے. بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے ہیں. جو ہیروئن نہیں پیتا وہ نارملی کس میں ہوتا ہے؟ خوشیوں میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے. سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے، مزے سے بیٹھا رہے گا. وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے. جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی 24 گھنٹے، آپ بتاؤ کہ ہیروئن چی 24 گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے؟ 24 گھنٹے پی سکتا ہے. دوسرا، وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا، ایک مزہ ملے گا، 20 مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. وہ 20 مزے کیا ہے؟ نمبر 1، سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی، منہ سے بدبو آئے گی اس کے، نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا، نہ اس کے اولاد ہوگی. اور شہد میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، دودھ میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. جو کھانے پینے کی چیزیں، آج میرے لیے کوئی چھتا خالص لے کر آ گیا، میں نے اس کو اتنی دعائیں دی، کیونکہ یہ جو شہد آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، یہ ایویں ہی ہے. میں نے اس پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے
گرم کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کھولاتے ہیں. مجھے بہت تلاش تھی کہ یار آرگینک شہد چاہیے, تو آج کوئی بندہ جاننے والا ہدیہ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار میں جس کام کے لیے اتنے اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے, تو بڑے خاندانی چیز. اب دیکھو مجھے جو شہد دیکھ کے خوشی ہو گئی نا, پورا چھتا سچی مچی کا کاٹ کے لے آیا. ہیروئن چی کو ہوگی نہیں آئی بات, میرا خیال ہے ہیروئن چی کو نہیں ہوگی اس میں, کیونکہ اس کو کیا شہد سے لینا دینا بھائی, اس کو کیا خالص دودھ, اس کو کیا پراٹھے, اس کو کیا دیسی گھی, اس کو کیا بھوک کے وقت نہاری بریانی, یہ سب چیزوں اس کو چاہیے پڑیا. تو ایک مزہ اس کو 1000 لذتوں سے محروم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو خوب سمجھ لو گناہگار کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. ایک زنا کا مزہ اڑاتا ہے, نکاح کے مزے سے محروم, بیوی سے رغبت ہی نہیں رہتی اس کو, کیونکہ جب حرام چسکے مل رہے ہیں تو بیوی تو وہی ہے نا, تو 10 سال پہلے تھی 10 سال کے بعد بھی وہی شکل ہے اس کی. اس کو تو چسکے کس کے پڑ گئے ہیں, غلط کے. پھر جب گھریلو لائف تباہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نہیں ہوتی, اولاد کی نعمت اور لذتوں سے محروم. لیکن اس کو خواہشات نفسانی کے جو غلام ہوتے ہیں اس کو تھوڑا مزہ چاہیے جو بہت زیادہ ہو, لیکن ہو تھوڑی دیر کا. جبکہ اسلام جو آپ کو لذتیں دیتا ہے, جو نیچر آپ کو لذتیں دیتی ہے, وہ اس ایکسٹریم لیول کے نہیں ہوتے, وہ پائیدار ہوتے ہیں, وہ کنٹینیو چلتے ہیں, وہ ہر وقت کیا آپ کی زندگی کا سکون ہے وہ. تو دولت کی ہوس پیدا ہو گئی, شہوت پرستی پیدا ہو گئی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا, تو ان کے مزے وقتی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ مزے اس ہیروئن جی کی طرح نا, جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے باقی مزوں سے محروم, اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے, اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی. یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا آج, جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں, وہ یہ وجہ ہے. تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے, اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا, 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی, تو دل لگانا چھوڑ دو. تو میں امام شافعی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. امام شافعی نے کیا فرمایا, ان للہ عبادا فطنا, فطین کہتے ہیں نا ذہین کو, فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فطروں میں پڑ رہے ہیں, گناہوں میں بھی جا رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا, دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا, کیوں چھوڑا انہوں نے, اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا. انہوں نے کہ جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا, تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا, یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار, موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے, ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا, معدہ صحیح کام نہیں کر رہا, ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی, چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی, تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی, ڈاکٹر کہے گا ماشاءاللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. صحت مند کہاں سے ہیں بھائی, چلا نہیں جا رہا ہے بھائی, بال سارے کیا ہو گئے, سفید ہو گئے, زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا, WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں, بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے, کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے, پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونز شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا, ادھر ہی کہیں قریب میں نا, تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں میں نہیں گیا, اپنے بچے کو لے کر گیا, اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی, میں بالکل فٹ فاٹ ہوں, کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی, مجھے کوئی, کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے, تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادیاں, ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری, حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نظر کی کمزوری کا مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب, 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے,
کوئی تحریر میں باقی پڑھ کے سنوں نے کہ چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلا, تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو, نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں, اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا, تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا, تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ, انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کھا لو الٹا لٹک جاؤ, مچھلی کھا لو, گاجر کے جوس پی لو, لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے, اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے, اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے, 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے, ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے, ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا, وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب پہ چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے, کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ, میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, لگوا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے, ڈاکٹر بھی یہاں آ کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے, وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تھا وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باب میں بھی دم نہیں ہے. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی؟ میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نہ ٹینشن لیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائے نا, اس پہ اللہ کا لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں. اس پہ شکر, یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا, موبائل چھین کے بھاگ گیا, تو آپ گھر میں آتے, امی میرا موبائل ڈاکو نے یہاں. ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے ہیں, تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی؟ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتا ہے, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی
صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں. 15 سال میں بالغ ہوئے، اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے، تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان، اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا، یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد؟ اب ریورس ہونا، اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں، لیکن ابھی نہیں، پہلے ادھر کو جا، گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا، اب آپ کیا کر لو، رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی، اس کیا کہ اب یہ ایک قدم، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا، اب تکڑ دوڑ لگا، اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی؟ بہت سلولی. وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے، گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے، اب سفید ہونا. ایک بال سفید ہوگا، انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے، یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا، اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو. چلو جی ٹینشن ختم، دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں، ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے، یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل. کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے، وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو، بھائی یہ کیا ہے، کالا کولا لگاؤ، یہ نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا، لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے، نکالو. دوسرا نکالا، ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے، کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا، تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں، وہ 3 مہینے بعد ہوگا، چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے؟ اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے، ٹھیک نہیں، کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا، یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے، 53 نمبر لینا ہے، کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا، اس میں پکڑا نہیں جاتا، چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ، کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے، اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی، میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے. کتنے برے لگتے ہیں نا جو بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے، آپ کے تو اب بڑھاپا ہے، اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے، تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو، کالے کرنے ہیں، ڈارک لگانا ہے، لائٹ براؤن لگانا ہے، کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو قبر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویہ اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے، انسان ہے. پنکھا تیز تھا، اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا، ٹھنڈ گھس گئی ہے، 2 گولی پیناڈول کھا لی، آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا، تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی، یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا، پھر بھی صبح اٹھے تو کیا ہو رہا ہے، یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے، کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تعویل کرتا ہے، کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی، یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے، توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے مان لے کہ مرے گا، سب مرے تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو بھی مرنے والا ہے نا، تو ٹھیک ہے علاج کر تو، لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے، کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے، کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے.
جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس یہی کو نبھا. تو آخرت کی تیاری کر, ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے, قبر کی تیاری کر. ادھر نہیں کرے گا, نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے. سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج. نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو, تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں. وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہے, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ غیر, پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے. یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹر کو بتایا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے. ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتا ہے میرے بال بھلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, الٹ سو تو جاؤں میں, کم از کم نیند تو پوری ہو, میری نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع. پھر اس کے بعد ایک دن چیک, وہ طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ. پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. بیسیوں قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور 20 طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو, یورپ امریکہ میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی صحتیں یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں, یہاں کم ہوئی ہیں. تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا, وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے, فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کورونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا, وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کورونا نے, جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے. کورونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے ہی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا. وہ ایک اونٹ تھا نا, بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے ہوئے. ایک اونٹ تھا, ایک دمبا تھا. یہ امام شافعی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے, یہ ذہن میں رہے. ایک اونٹ, ایک دمبا اور ایک گائے بچڑا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تینوں کو, تو ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے کتنے ہیں, 3 ہیں. تینوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, ایک ہی کھا سکتا تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا, بھائی کون کھائے گا. تو اونٹ نے کہا, اونٹ بڑا تھا نا, بزرگ تھا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں. اونٹ نے کہا بھئی میری رائے یہ کہ جو ہم میں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا, وہ سب سے سینئر ہے, وہ یہ کھائے گا. اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں. تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں, تو اس کی جگہ کون آیا, سب نے کہا دمبا. اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں, لیکن دمبا. تو میں تو اس وقت سے ہوں. اونٹ کی ٹینشن ہونے لگی, اونٹ نے کہا اب یہ کیا ہو گیا. تو گائے نے بولا, بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے,
کہا نہیں تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے؟ سب نے کہا بیل سے. اس نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ نے بولا وہ تو سب ہسٹری ختم ہو گئی اس کے بعد تو میں کیا بتاؤں. تو اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے بولا کہ گٹھری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے, ٹھیک ہے نا, میں کھاؤں گا. بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا. تو یورپ میں کیا ہوا, فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. پاکستان, انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے, پھر 50 60 70 میں مر جاتے ہیں. انگریز نے بڑی میڈیکل پہ ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایکچولی شوگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے, موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, بڑھاپے میں یہ چاہیے, ایکسرسائز ہوتے ہوتے مر ہی کہیں نہیں دے رہے تھے. وہ 80 سال تک فٹ فاٹ. فرشتہ آیا, اس نے بولا ایک وائپر چلایا کرونا کے ذریعے. بولا چلو یار, اب یہ تھوڑی کہ تم اگر 100 سال زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگے نئی نسل کے لیے بھی تو جگہ چھوڑو. تم ہی رہو گے تو وہ اگلے کہاں گے؟ اگلے پلیٹ فارم خالی کرو بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی یہ جو بچوں کے بچے جب وہ جاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی نئی ٹرین آ گئی ہے, اب جو پہلے والی ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم خالی کرے گی. تبھی یہ دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ سارے آدم علیہ السلام سے لے گئے بھائی نئے آتے جائیں گے, پرانے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو وہ مر ہی نہیں رہے تھے وہاں اٹلی میں, اور نا بوڑھے مر ہی نہیں رہے تھے, اور وہ گورنمنٹ پہ اتنے بوجھ بن چکے تھے. وہاں تو ویسے ہی گروتھ ریشو نہیں ہے لوگوں کا, جوان ویسے ہی کم ہے. تو اللہ میاں نے ان پہ بھی ترس کھایا اور اللہ میاں نے بولے چلو بھائی کرونا سے سب کو لائن لگا دی. وہاں اٹلی میں اتنے پھر بھی بہت ہیں بھائی. میں تو حیران ہوں یار, میں اٹلی میں گیا مارکیٹوں میں بوڑھے بوڑھے, میں نے کہا اتنی نہیں, بچے ہی نہیں ہو رہے نا ان لوگوں کے. تو اس لیے بھائی یہ جب 40 اہل مدینہ کا عمل جو تھا نا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کے اللہ کرنے پر زیادہ فوکس کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ وہ 40 سال کے بعد وہ عبادت کا ریشو بڑھا دیا کرتے تھے. بھائی اب ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف تو اب تھوڑا اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرو. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بڑھاپے میں اس کا خیال کرتے تھے اپنے دل کا, کہ ہمارا دل کہیں جائیدادوں میں, بنگلوں میں, اولادوں میں تو نہیں اٹک رہا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی مجھے ہسپتال نہیں لے کے جانا, لیکن آپ لوگ نہ کریں ایسی کوئی وصیت. حضرت فرمایا کرتے تھے میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں ہسپتال سے کہ جو آخری وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہسپتالوں میں جا کے جو ماحول ہوتا ہے نا اس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو کہا کہ ٹائم پہ مر جاؤں, یعنی جلدی مر جاؤں, اس کا مجھے غم نہیں ہے, لیکن جب مریں تو کس کو یاد کر کے؟ اللہ کو یاد کر کے. تو گھر میں آرام سے مرنے دینا مجھے. آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ آپ لوگ ہسپتالوں میں جائیں, ہر ایک کا تقوی کا لیول دوسرے سے فرق ہوتا ہے. اور اپنے ابا کو بھی نہ کہہ دینا کہ ابا چونکہ اللہ کا ٹائم زیادہ بہتر ہے تو آپ کو میں ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہا. تو بڑوں کو تو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں, آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہسپتال میں نہ لے کے جاؤ, بس مجھے میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو آرام سے مرنے دو, گھر میں اللہ کر کے دنیا سے جانے دو. ہمارے ایک سسر صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی بھی آخر عمر میں نا ان کو کینسر تھا. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ, تو میں نے دیکھا ان کی پہ بھی کوئی غم نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہے, اب تو گئے, اب تو مر گئے تو کیا ہوگا. میں نے دیکھا تکلیف میں تو تھے, کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کا کینسر تھا, بہت پین تھا ان کو. تو جب میں ان سے ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, وہ بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے. میرے سسر ہیں نا جو پہلے انتقال ہو گیا, اب تو وہ بھی حضرت سے بیعت تھے جن سے میں بیعت تھا نا, تو ایک ہی جیسی تعلیمات ملتی تھی سننے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضرت سے یہی سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, تو بس اچھے اعمال پہ موت آ جائے. تو مجھے اتنی ایک حسرت ہو رہی تھی اور اتنا ایک رشک آ رہا تھا کہ ان کی موت کتنی قریب ہے اور زبان سے کیسے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں, کوئی حواس باختہ نہیں ہوئے, کوئی چہرے پہ بے اطمینانی نہیں ہے, اور کہہ رہے چلو اللہ نے ساری زندگی خوشیوں میں رکھا ہے, اب ایک آزمائش میں ڈال دیا, تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اسی میں انتقال بھی ہو گیا پھر ان کا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. دنیا دار آدمی کو دیکھا ہم نے ایسا نہیں ہوتا, وہ پاگل ہے, وہ تھوڑی سی پھنسی نکلنے سے پاگل ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا میں شعر سنا رہا تھا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا, اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. شروع میں کم بیماریاں, پھر ایک بیماری ٹھیک نہیں, دوسری ٹھیک نہیں, تیسری ٹھیک نہیں, چوتھی. بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. بالآخر ایک دم میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آج اس دار فانی سے چلے گئے. تو ہم سب ریورس ہو رہے ہیں بھائی بہت جلدی. اور جو جوان آدمی ہے جو ابھی 40 سال کا نہیں ہوا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس تو بہت زندگی ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے,
یعنی ایسے ہی ہے جیسے یوں گھما کے واپس. ہم اپنے ماموں کی نا موٹر سائیکل صاف کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں. بڑے جو ہے نا وہ اپنی گاڑیاں بائکیں سب اپنے بھانجوں بھتیجوں بچوں سے صاف کروایا کرتے تھے. آج کل یہ خدمت بھی بڑوں نے لینا چھوڑ دی جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. ہمارے ماموں ہیں بھی اللہ ان کو حیات دے, امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ جب بھی آتے ہیں نا, پنجاب میں رہتے تھے, ادھر آتے تو انہوں نے GTO 100 رکھی ہوئی تھی. اب تو وہ بائک آتی بھی نہیں ہے. تو ہر جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی تھی, ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی بائک کو صاف کرنا. ہم لگے ہوتے تھے کپڑے سارے بھانجے بتیجے بچے بائک بنا کوئی یہاں سے صاف کر رہا ہے کوئی ادھر سے صاف کر, چمکا دیتے تھے. اس کے بعد ہمیں انعام یہ ملتا تھا کہ بائک پہ ہمیں چکر دلائیں گے. وہ ہم بڑے خوش ہوتے نا, وہ بھائی بڑا مزہ آتا تھا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں. وہ کرتے کیا تھے, یوں گھما کے نگلی گلی سے واپس. ہمیں بڑا غصہ آتا تھا یار یہ کیا ہے, کیونکہ اتنے سارے بچوں کو کہاں تک چکر دلائیں گے نا. تو بس ایک چکر دلایا واپس, چل بھائی ادھر دوسرا گھمایا. تو مجھے یاد ہے جب یوں کر کے ٹن مارتے تھے نا گلی گلی سے, اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا. ہمارا خیال تھا یوں جائیں گے, وہ ادھر سے گھما کے آدھا گھنٹہ تو کم از کم چکر لگے گا. لیکن وہ کیا کرتے تھے, یہاں گئے اور یہاں سے فوراً ٹن, جیسے ہی ٹن مارا ہم سمجھ گئے یار ان کی تو نیت ٹھیک نہیں. ہر دفعہ یہی ہوتی تھی دھاندلی ہمارے ساتھ. تو اب ہمیں پھر اس میں نا چکر میں مزہ ہی آنا ختم ہو گیا. ہم نے کہا بھائی یہاں سے بٹھائیں گے, تھوڑا سا بھی بائک پہ مزہ آنا شروع ہوگا تو گھما لیں گے. تو بالکل یہی ہے کہ آپ جو ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے نا, 20 22 25 سال کے ہیں, ان کا چکر ایسا ہی ہے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 40 سال کے ہوئے تو ٹنگ مار کے ادھر ہی آنا ہے جہاں باقی گئے ہیں. تو یہ وہی چکر ہے, زیادہ لمبا چکر نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جاؤ گے, صحت روز بروز اچھی سے اچھی ہوگی. اس کے بعد 40 سال میں بس گلی آگے بند ہے بھائی, اب واپس چکر لگاؤ, چلو جی واپس آ جاؤ. تو اس لیے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حل ہے خدا کی قسم, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو, موت سے دوستی لگا لو اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دے دیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے. تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے, ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ کے کیا کرو, مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے. اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے. ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا, بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہو, مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا, اور ایکچولی بادام بڑے, ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو, بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو, اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے, ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار. مسافر خانہ ہے نا,
بھائی آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں، ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے، پرسنل ہے، کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے، یہ آپ کی ذاتی ہے، 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو، لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے، اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا۔ سفر جو زیادہ راہ ہے نا، زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے، اور کھانا بھی اچھا چاہیے، اور پینا بھی چاہیے، وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ آپ کہیں گے میں کرایہ دے کے نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے، اپنے کا کرنا ہے کیا ہے، پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس۔ میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں، جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں، مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے سمجھ میں۔ تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں، زیادہ اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے، اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ رابی ہو بہترین، اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں، تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے، لیکن چنتی تو ہے، یہ بہت ہوگا تو کر لے گا، نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ۔ تبھی نبی، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال، مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے۔ ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو، لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی، آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں، تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں، بڑا کھاتا پیتا ہوں، دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں، کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے، آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے، گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے، وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا۔ مال کس کو سمجھا جاتا ہے، پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس، بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے، جو تو ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال، کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی، لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے، یہی تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم، اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے۔ تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں، وہ میں نہیں بناتا، لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں، حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے، لیکن اب وہ کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں۔ تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم، اور پہن کے پرانا، جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے۔ گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا۔ آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا، ابھی بتا رہا ہوں۔ تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم، پہن کے پرانا، جو استعمال میں چیز آ گئی۔ بیوی بھی آپ کا مال ہے، اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو، محبت ملتی ہے، وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو۔ بچے بھی آپ کا مال ہیں، ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے، کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں۔ ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات، اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے۔ وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا، اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے، اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی، بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو، وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہو، اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیڈ سے، پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے۔ اچھا خیر، تو بعض دفعہ باپ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے، لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو۔ خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا، وہ استعمال میں آ گیا، اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا۔ پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں، استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لاکھوں لگے، فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے، آپ نے بھی، صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا، آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے، میری، تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا، تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی۔ عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا، پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے، کاروبار کر لیتا، جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو
مکان ہی خرید لیتا. کس نیت سے؟ قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں. لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو, اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا. اب ڈیفنس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں, ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفنس میں بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں, وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے, 60 ہزار تنخواہ یا 1,00,000-1,50,000 تنخواہ ہے, وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو, یہی دیواریں اینٹیں کسی بیوقوف نے مکان بنایا ہے, کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بیوقوفی کی کمی, میں ان کو بیوقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے. ٹھیک ہے نا, جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی, اس کو وہ تو بلکہ بنائے, ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار. باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں؟ بچوں کے لیے. تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے. بلکہ پھر ترغیب ہے, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے. بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے. یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا. خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا, پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا. آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا؟ بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا, تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ بچے بڑے ہوں گے, شادیاں ہوں گی ان کی, فوراً ہی تھوڑے, یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی. اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے ابا نے مکان بنانے کی فکر کی تھی, یہ خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے, اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا. ٹینشن لی 75 سال تک, نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے, تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئے. اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے. پہلے دن سے وہ ابا کے نقش قدم پہ چلے گا, نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا. اور 75 سال میں, یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو. ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی, آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے, اولاد کو پارسل کرے گی. میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا. جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا, غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں الحمدللہ, تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میرے گھر میری خالہ آئی, مجھے کہہ رہے کہ کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری بھی لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے. انہوں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی ہیں, اللہ ان کی بہت بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ, وہ میں نے بنا دیا ہے, اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات, کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہونا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی, برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے کہ کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے, میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دنوں میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا بھائی. ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئیں, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا.
تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے بیچ, ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے پورے شہر ہی چینج ہو گئے, کون کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے, بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا. آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا اس کو. بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں, تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو نے کچھ, اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے نا, تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہے تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں, یہ خود بھی تو کچھ کرے گا. ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم نے بھائی ٹینشن ایک ہی لینی ہے آخرت کی, اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ, استعمال کا دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر تو مکمل کروں گا نا. تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھئی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا, ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت سے توڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے, پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کرے. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں. بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں, سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا. خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا, پتا ہے کیسے خریدو, جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں, وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو, آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے, میرے تجربے دیکھو نا, آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا. وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے, تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی, تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے سیٹ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا. اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے, تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے, تو 60 میں بکوا دے. تو نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں, دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقۃ یجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں,
اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا, عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں اینٹوں سے دل لگا رہا ہے؟ اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور بالی شان محل بنانا اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بیوقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے, تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا, وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ موڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار, ہم تو ایک دن یہاں دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے, مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر ور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ باری, ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت, بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا, میں کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا, کسی بھی عید سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی, تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا, جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر, اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانہ وکانہ نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو اور مجھے تو اب میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے پر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا, تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے, والد صاحب کی آواز آئے گی, بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, سب چیزیں, والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی. یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے, بھائی کنڈی لگا دو. والد صاحب کرتے تھے نا ایسے, ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے, بھائی ان کا سونے کا روم ہے, کیونکہ فوجی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی, بھائی ابو کا کمرہ ہے, یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا, وہ والد صاحب خبر میں تھے, تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے, نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو, جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے, 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی, ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا. کیونکہ اٹیک ہوا تھا, فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا, ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا, پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.